فرمایا کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے محبوب ہے، یعنی نہ دن ان دنوں سے افضل ہے اور کوئی اور عمل اس سے افضل نہیں۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھو، یعنی تحلیل، تکبیر اور تحمید۔ اب اس کے لیے یہ جو کلمہ نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ان تینوں کلمات کا مجموعہ ہے اور اس میں سبحان اللہ کا اضافہ بھی ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ٹھیک ہے، اس میں بھی تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، الحمد بھی آ جاتی ہے، اللہ کی حمد بھی آ جاتی ہے، اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر بھی آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام جو تھے ان میں سے ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور دونوں تکبیرات پڑھتے، یعنی مل کے بھی پڑھتے۔ لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے، یعنی یہ پڑھتے تو جو سنتا تو وہ بھی کہنا شروع کر دیتا۔ تو لوگ ان کی تکبیر سنتے کا کیا مطلب ہے کہ یہ تکبیرات اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے گھروں میں اکثر لوگ گنگناتے رہتے ہیں کچھ، تو گھروں میں بھی تکبیرات اونچی آواز سے پڑھیے، چلتے پھرتے اونچی آواز سے پڑھیے تاکہ دوسروں کو یاد آ جائے۔ اونچی آواز سے پڑھنے کا مقصد اصل میں کیا ہے؟ یاد دہانی، کہ دوسرے لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر اسی طرح محمد بن علی جو تھے، ان صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے، یعنی نفل نماز پڑھ کے جیسے تہجد کے پڑھے یا چاشت چراغ کے پڑھے یا پھر اس کے علاوہ، تو وہ نفل پڑھ کے بھی تکبیر پڑھتے تھے۔ اسی طرح عورتیں بھی تکبیرات پڑھتی تھیں۔ ابن عمر منی کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر، راستے میں اور دن کے تمام ہی حصوں میں تکبیر کہتے، یعنی ہر موقع پہ کہتے۔ انہوں نے صرف نفل کے لیے خاص نہیں کیا تھا، یہ صرف بازار کے لیے نہیں بلکہ بستر پہ بھی کہتے ہیں اور راستے میں بھی اور خیمے میں بھی اور ہر جگہ۔ اور ان میں سے کوئی بھی آپ الفاظ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر اللہ اکبر کبیرہ، تو اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخر میں اللہم اغفر لی بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا اہم کام جو ان دنوں میں کرنے کا ہے وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ اس روزے کی خاص فضیلت ہے جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ دن 1 سال گزرے ہوئے اور 1 سال آنے والے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی آپ باقی دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں، خاص طور پر جن کے رمضان کے روزے رہتے ہوں وہ ان دنوں میں قضا کر لیں، جو شوال میں نہیں کر سکے، ذوالقعدہ میں نہیں کر سکے، اور ذوالحجہ میں کر لیں۔ اجر کا اجر ہے اور اپنے فرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ شوال کے روزے تو الگ الگ رکھنے پڑتے ہیں، لیکن یہ آپ ملا کے بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان پہلے 8 دنوں کے روزے کو مخصوص نہیں ہے، یہ ہم نفلی روزے ثواب کی خاطر رکھتے ہیں، لیکن اگر قضا رکھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ اور ان دنوں کا سب سے افضل عمل قربانی ہے، اقوال میں تسبیحات ہیں، افعال میں قربانی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب نے قربانیوں کا بندوبست کر لیا ہوگا۔ اگر ہر شخص الگ الگ نہیں کر سکتا تو مل کے بھی، اکٹھے ہو کے بھی قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ جان کا صدقہ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو عام دنوں میں کرنے کے بجائے ان دنوں میں انسان کر لے، ان دنوں میں پیسے جمع کرا لے، خاص طور پر غریبوں تک جو پہنچایا جاتا ہے گوشت، اس میں انسان اپنا حصہ ڈال لے۔ ایک طرف کیا کرنا ہے؟ تسبیحات کی کثرت، اور دوسری طرف کیا چھوڑنا ہے؟ غیبت، چغلی، طعنہ، فضول میں لغو باتیں، ہنسی مذاق۔ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا، اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت نہیں دینا، بدگمانی، تجسس، ٹوہ نہیں لگانا، آر نہیں دلانا، نفرت و بغض نہیں کرنا، ظلم نہ کرنا، نہ ہونے دینا، کسی کو بے عزت نہیں کرنا، آر دلانا اور تانا دینے والی عادتوں کو چھوڑنا ہے، ٹانٹنگ جو عادتیں ہوتی ہیں نا، ان کو بھی چھوڑنا ہے۔ غصہ نافذ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس کو چھوڑ دینا ہے۔ گالی گلوچ، بد زبانی، ان چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ مسلمان کو ہر طرح کی اذیت دینے سے رکنا ہے۔ رشتہ داروں کی قطع تعلقی نہیں کرنی، ان کو منانا ہے۔ ظالم رشتہ داروں پر بھی مہربانی کرنی ہے۔ اپنے شر سے پڑوسیوں کو بچانا ہے۔ اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے۔ صبر اور عفو درگزر کرنا ہے۔ اچھا اخلاق اختیار کرنا ہے۔ اول وقت پہ نماز پڑھنا ہے۔ قیام لمبا کرنا ہے۔ ہو سکے تو تہجد پڑھنا ہے۔ روزہ رکھنا ہے۔ حج کے لیے تو چلے گئے ہیں لوگ، ہو سکے تو حج کرنا ہے۔ مالی صدقات میں اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنا، ناراض رشتہ دار کو تحفہ دینا، اپنے بہن بھائیوں کی یا اپنے دوستوں کی ضروریات پوری کرنا، پانی پلانا، ایسا صدقہ جو خود کو محتاج نہ کرے کسی کا، ناراض لوگوں کو آپس میں صلح کرانا، کسی کو خوش کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، پھر اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا،
لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھنا ہے، اور صدقے خیرات میں کھانے پینے اور دیگر چیزوں کے علاوہ اچھی کتابیں، اچھے پمفلٹس اور خصوصاً اس ٹاپک کی اویئرنیس لوگوں میں کریٹ کرنا ہے۔ قرآن کی تلاوت میں عام روٹین سے زیادہ پڑھنا ہے، اس کو انکریز کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا اسلامی یوٹیوب چینل MAK USA کی ہر ویڈیو کو دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ثواب جاریہ کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ لیکن جب ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ دیکھیں، تربیت کے لیے دین اسلام کی اور اس پر عمل کرنے کے لیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔